سارا صاحبہ ذرا پہلے آپ ایک بتا دیجیے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت کیا ہے، سوئنگ اسٹیٹس کے ریزلٹس کس حد تک اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، جو 270 کا ایک میجیکل فگر ہے اس تک پہنچنے کے لیے کون فیوریٹ ہے؟ جی اس وقت تو پوری جو گفتگو ہے وہ کانسنٹریٹ ہی 7 سوئنگ سٹیٹس کے اوپر ہوئی بھی ہے، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ امریکہ کے مشرقی حصے میں اور صرف 2 جو ہیں وہ امریکہ کے ساؤتھ ویسٹ کی سائڈ پر ہیں۔ تو یہ 7 سٹیٹس ہیں جن پہ آج آ کے ساری جو گفتگو ہے وہ اسی کا محور بنے ہوئے، نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ اور آج ہی میں دیکھ رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے NBC ایک بہت ویل نون امریکی براڈ کاسٹر ہے، اور انہوں نے جو پول کیا ہوا تھا اس میں میکسیمم بھی جو ڈفرینس ٹرمپ اور کیملا ہیرس میں نظر آ رہا تھا وہ 1.9 پوائنٹس کا تھا۔ تو اتنا قریب ہے کہ جو میکسیمم ڈفرینس بھی ہے وہ 2 پرسنٹیج پوائنٹس کے اندر کا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر ریزر تھن جو ہے یہ ریس ہے، کسی بھی جگہ پر یہ کال پہلے سے کر دینا کہ کس کے حق میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے پریٹی مچ امپاسبل ہے۔ جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پر یا پاکستانی مسلمز وہاں موجود ہیں جو کہ ریپبلکنز کو یا ٹرمپ کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے بڑی امید بھی لگا کر بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آئے تو پاکستان کے لیے خاصا بہتر ہو سکتا ہے، یہ سوال پہلے ذرا میں سارا صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ واقعی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستانی مسلمز یا پاکستانی کمیونٹی موجود ہے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی، ریپبلکنز کی اس وقت سپورٹ زیادہ ہے، اور کیا وہ کوئی امپیکٹ بھی سارا صاحبہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ اس وقت کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت ایک ووٹر میٹر کرتا ہے، تو جن ریاستوں میں خاص طور پہ جہاں سوئنگ سٹیٹس میں مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی تعداد بڑی ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کا ووٹ میٹر کرتا ہے اور ان کی توجہ حاصل کرنا کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کمیونٹی ہے وہ دونوں کینڈیڈیٹس کے ایجنڈا کو ضرور دیکھ رہی ہے، لیکن دونوں ہی کینڈیڈیٹس نے کسی بھی موقع پہ پاکستان کو موضوع نہیں بنایا، بلکہ ساؤتھ ایشیا کو بھی موضوع نہیں بنایا، بلکہ جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں وہ امریکہ کے ڈومیسٹک ایجنڈا پہ فوکس کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی واضح کرنا چاہوں گی کہ جہاں تک صدر ٹرمپ کا امیگریشن پہ جو سٹینس ہے وہ انلیگل امیگریشن کے بارے میں ان کا موقف بہت ہی سخت ہے، لیکن اوور آل جو امیگریشن ہے اس کے بارے میں ان کا فی الحال ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کی امیگریشن ہی امریکہ میں روکنا چاہتے ہوں، بلکہ پچھلی بار ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بہت ذہین لوگ جو ہیں وہ امریکہ آئیں اور وہ امریکہ آ کے کام کریں۔ پھر جو ویزوں میں بھی سست روی دیکھی گئی ماضی میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کووڈ کے دوران آنے والا سلو ڈاؤن بھی تھا، جس نے پوری دنیا میں ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو پروسیسز تھے، جو پروسیجرز تھے، ان کو بہت بری طرح سے افیکٹ کیا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا یہ سمجھتا ہے کہ صدر ٹرمپ اگر دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کریں گے، تو اس میں ایک تو جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ پاکستان اس وقت ٹاپ پرائیورٹی کنٹریز میں نہیں ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو بھی ظاہر ہے جب کبھی وہ پاکستان میں دلچسپی لیں گے تو ان کو پاکستان کے حوالے سے پوری طرح سے بریف بھی کیا جائے گا کہ پاکستان کے پچھلے 1.5-2 سال کی پالیٹکس میں امریکہ کی مداخلت کے بارے میں کیا بات ہوتی رہی ہے، کس قسم کا پاکستان میں پوائنٹ آف ویو پایا جاتا ہے امریکہ کے حوالے سے، تو وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی صدر کو بریف کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق ہی صدر اگر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صدر ٹرمپ کو ماضی میں جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اچانک سے دے دیتے ہیں، وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، اگر تو اس کے اوپر کوئی بینک کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا بہت ہی قبل از امکان اس وقت قبل از وقت ہوگا۔ لیکن اوور آل یہ ہے کہ بیکاز پاکستان اٹ سیلف ایک ہائی پرائیورٹی ملک نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کے بارے میں پالیسی سے متعلق اور ڈومیسٹک پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے امریکہ سے کسی بھی قسم کی بڑے چینج کی توقع جو ہے وہ اس وقت کرنا ذرا ایک مشکل بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔